السلام علیکم، میں ایاز بازئی اس وقت اسلام آباد کے F6 مرکز میں کوئٹہ کے ہوٹل پہ ہم بیٹھے ہوئے. میرے ساتھ مخدوم شہاب الدین صاحب موجود ہے جو نام رکھتے ہیں اور جرنلسٹ ہے. مخدوم صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کوئٹہ ہوٹل پہ آئے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ کوئٹہ ہوٹل کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، تو آپ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ بائیکاٹ آپ نے نہیں کیا؟ نہیں جی، دیکھیں، بائیکاٹ اس طرح کا معاشی یا پھر کسی قوم کا اس طرح سے اسپیسیفک یہ ہمارے پنجاب کا وتیرہ رہا بھی نہیں ہے اور ہے بھی نہیں. یہ کچھ ایلیمنٹس ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، بٹ آپ رونقیں دیکھ رہے ہیں ادھر کی اور باقی بھی پنجاب میں. کیونکہ پنجاب جو ہے وہ میں صوبائیت کی بات تو نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ایز اے پنجابی میں یہ بات کہوں گا کہ پنجاب نے ہمیشہ ہر قومیت کا اور ہر طرح کے جو بھی لوگ یہاں پر آ کر بسنا چاہتے ہیں ان کا ود اوپن آرمز استقبال کیا ہے. اور اپنے کاروبار سے زیادہ دوسرے جو ہمارے دوست ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے اگر کھانا کھانا ہے تو میں پنجابی کھانے سے زیادہ شاید ہمارے جو پٹھان دوست ہیں ان کا بنایا ہوا کھانا مجھے پسند ہے. اسی طرح سے چائے جو ہے مجھے وہ کوئٹہ کی پسند ہے. تو پنجاب ہمیشہ سے کھلی باہوں کے ساتھ ہی استقبال کرتا ہے، اور یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس طرح کا کوئی بائیکاٹ ہے، یا اگر ہو بھی رہا ہے، کوئی کرنا بھی چاہ رہا ہے تو ہونا نہیں چاہیے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ اب اس بائیکاٹ کے پیچھے اگر ہم وجہ دیکھیں تو وہ گزشتہ دنوں بلوچستان میں ہونے والے واقعہ کی بنیاد پر یہ ہوا ہے. کوئٹہ ہوٹل جو ہے وہ پشتون چلاتے ہیں یہاں پہ، اور بائیکاٹ مطلب وہاں پہ جو واقعہ ہوا ہے وہ بلوچ ایلیمنٹس نے جو ہے وہ کیا ہوا ہے. تو اس کے بیچ میں بھی وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے کہ اگر تو بلوچ بھی چلا رہے ہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ وہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ان کا ملک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے ملک کے دارالحکومت میں یا اپنے ملک کے کسی بھی حصے میں. اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں جو کہ انتہائی بزدلانہ اور گھٹیا کارروائی ہوئی بلوچستان میں، ہمارے پنجابی بھائی جو ہیں انہیں جس طرح سے وہاں پر شناخت کر کے شہید کیا گیا، تو یہ جو شناخت کی بنیاد پہ کسی کو وکٹمائز کرنا چاہے، اس کی جان لینا. ان میں پشتون بھی تھے، پشتون، ہاں پشتون بھی تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو صرف اس بنیاد پر جو ہے وہ شہید نہیں کیا گیا کہ وہ پنجاب سے دہشت گرد ہے، دہشت گردی ہے. لیکن اس کو پنجاب کا وہ دینا، رنگ دینا، یا کیونکہ اس میں پشتون بھی شامل تھے. بالکل. دیکھیں، میں ہمیشہ سے نا ایک ٹرم یوز کرتا ہوں ہمارے میڈیا پہ، نا ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے BLA BLF اور براس اور اس ٹائپ کی تنظیموں کے لیے، بلوچ دہشت گرد تنظیمیں. او بھائی، یہ بلوچ دہشت گرد تنظیمیں نہیں ہیں، یہ بلوچوں کی دشمن دہشت گرد تنظیمیں. تو میں تو ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں کہ دہشت گردی ہے، اس کا نہ کوئی مذہب ہے، دہشت گردی کی نہ کوئی قومیت ہے. اور اس طرح کے دہشت گردوں کو نشانہ ظاہری بات ہے بنانا چاہیے، آپریشنز ہونے چاہیے. معصوم لوگوں کی، نہتے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، بہت بڑا سانحہ ہے، اور اس سانحے کے غم سے بھی ہم نے نکلے. لیکن اس کی آڑ میں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں صوبائیت جو ہے اسے کسی بھی طرح سے فروغ دیا. ڈاکٹر مارنگ کے حوالے سے بھی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے پہ، ان کو اس واقعے کو کنڈیم کرنا چاہیے. ابھی خبر ہے کہ ان کا ٹویٹ آ گیا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپوز کرتے ہیں کسی بھی طرح کے وائلنس کو. یہ مناسب لگتا ہے آپ کو کہ وہ ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ آپ نے لازمی اس طرح کی جو ہے وہ ایکٹس کو کنڈیم کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہاں پہ جو وار چل رہی ہے، ایک سچویشن بنی ہوئی ہے وہاں پہ، اور وہ یہاں سے مختلف ہے، یا جو دیگر جنگیں مطلب زونز ہوتے اس سے مختلف ہے. وہاں پہ آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک دہشت گرد ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس طرح کی جنگ ہے. تو اس میں ان کو اس طرح کی ڈائریکٹ، یا آپ کو یہ جو ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ آپ نے انکنڈیشنل اس کو اپوز کرنا ہے یا ہمیں سپورٹ کرنا ہے، یہ درست ہے؟ دیکھیں، دہشت گردی کی انکنڈیشنل ہی کنڈیمنیشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر میرے ساتھ یا کسی صحافی کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے، یا ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں کوئی اٹھا نہ لے، میں کہوں کہ آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں. میں تو اس حالت میں بھی کہتا ہوں کہ بلوچوں کو جو لاپتہ کر دیا جاتا ہے، ماورائے عدالت جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، میں اسے کنڈیم کر رہا ہوں. تو میں اس وکٹمائزیشن کو جو پنجاب کی اگر ہو رہی ہے یا کسی بھی قومیت کی ہو رہی ہے، اسے ایک دلیل کے طور پہ تو نہیں لے سکتا کہ یو کین ناٹ فورس می انٹو کنڈیمنگ اٹ. تو آئی تھنک کہ کنڈیمنیشن سے فرق کوئی نہیں پڑتا، اور اس سے بلکہ ایک بہتر ڈائریکشن ملے گی. ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی جو تحریک ہے، میں نے جب وہ اسلام آباد آئے نا، تو میں نے اس وقت کہا کہ یہ ریاست کے پاس کتنا نادر موقع ہے. وہ چل کے آئے، انہوں نے وفاق کو وفاق تسلیم کیا، اس سے بڑی اور کیا فتح تھی. لیکن ان کے اوپر پانی بھی پھینکا گیا، وہ غلط ہوا، تو اس کی میں کنڈیمنیشن کر رہا ہوں، میں اس کی مذمت کر رہا ہوں، کیونکہ جو غلط ہوگا آپ کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. تو دہشت گردی ہے.
اس کا نہ کوئی ان مذہب کی کنڈمیشن سے جو ہے وہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, ان کی تحریک کو خطرہ ہو سکتا ہے, تو اس بنیاد پہ شاید وہ نہ کرے. نہیں. دیکھیں تحریک کو کیا خطرہ ہے؟ تحریک کو خطرہ تو پھر یہ وہ بات ہے کہ انہیں اسٹیٹ کی طرف سے تحریک کو خطرہ ہے تو تحریک بند کر دیں. اسٹیٹ کی طرف سے تحریک کو خطرہ ہے تو اسٹیٹ کے خلاف بھی بولنا چھوڑ دیں. اسٹیٹ کی طرف سے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسٹیٹ کی طرف سے تو ہمیں state کے خطرہ ہے خلاف تو بولتے دوسرے ہیں نا. نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ان کی طرف سے بھی خطرہ ہے. تو وہ اسٹیٹ کے خلاف بھی تو بول رہے ہیں نا. ہمت تو پھر یہی ہے. نہیں, میں اس آرگومنٹ کے اوپر, کیونکہ جتنا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, بلوچ لاپتہ لوگ جو ہیں ان کے کاز میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, شانہ بشانہ کھڑا ہوں. بٹ آئی تھنک کہ اس میں یہ کہنا کہ ان کی مذمت نہیں بنتی, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بالکل بنتی ہے ان کی مذمت کرنا, اور اس میں خطرے والی کوئی بات نہیں ہے. آپ دہشت گردی کو اسی طریقے سے کنڈیم کرتے ہیں اور آپ کو کنڈیم کرنا چاہیے. آخری سوال, خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ لاپتہ افراد کے لواحقین بھی اس کو کنڈیم کرے, اس کو کیسے دیکھیں؟ نہیں, دیکھیں لاپتہ افراد کے لواحقین اس طرح سے گورنمنٹ کا وزیر دفاع, دیکھیں یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا معاملہ, ٹھیک ہے. ویسے اگر کوئی انہیں ایک تو از خود ہی ہر بندہ ہر طرح کی دہشت گردی کو کنڈیم کرتا ہے, کوئی بھی امن پسند شخص, کوئی بھی ڈیموکریٹ, کوئی بھی جو پیس لونگ سٹیزن ہے. لیکن اس طرح سے ڈیفنس منسٹر کا یہ کہنا اور اس طرح سے زبردستی کہلوانا, پھر تو آپ یا تو پھر ساتھ ڈیفنس منسٹر صاحب یہ کہیں کہ ہر پنجابی بھی یہ کرے پہلے تو, اور ہر پشتون بھی کرے, ہر یہ بھی کرے, پھر تو بنتا ہے. پھر آپ کہیں کہ ایک نیشنل آپ نے رول بنا دیے, جیسے 9 مئی کی مذمت کو ہم نے ایک رول بنا دیا ہوا نا, 9 مئی کی مذمت کرنا فرض ہے ہم سب پہ, تو اس طرح کا کوئی بنا دیں تو الگ بات ہے. لیکن ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز دا لیڈر آف جو بھی بلوچ یکجہتی وہ ان کی ایک تحریک چل رہی ہے, ڈاکٹر صاحبہ کو مذمت کرنی چاہیے, خود ہی کسی کے کہنے سے پہلے ہی کر دیں, جیسے ہم مذمت کرتے ہیں بلوچ لاپتہ لوگوں کی. مجھے کسی نے پریشرائز تو نہیں کیا, کوئی کرے گا میں پھر بھی کر دوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اب تم نے مجھے پریشرائز کر دیا, اب میں بلوچ مسنگ پرسنس پہ بات نہیں کروں گا. بھائی کیوں, زیادتی ہو رہی ہے نا. تو کوئی مجھے پریشرائز بھی کرے گا میں پھر بھی بات کروں گا. ورنہ تو احسان والی بات ہو جائے گی کہ ہم احسان کر رہے ہیں. نہیں, ہاں نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو نا ریشنل ہو کے سوچنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اسٹیٹ کی بہت سی غلطیاں ہیں, اسٹیٹ کے بہت سے معاملات ہیں, لیکن آپ کسی بھی طرح سے ٹیررزم جو ہے اسے جسٹیفیکیشن نہیں دے, ٹیررزم کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. پھر آپ سمپتھائزرز میں آ جاتے ہیں, پھر تو ثانیہ اے پی ایس جو ہے وہ کرنے والے جو دہشت گرد ہیں, دے آلسو ہیو اے اسٹوری. ایوری سنر ہیز اے اسٹوری, ایوری ٹیررسٹ ہیز اے اسٹوری, ٹھیک ہے. بٹ دیٹ اسٹوری کین ناٹ بی اے جسٹیفیکیشن فار انلیشنگ ٹیرر آن انوسینٹ سٹیزنس. ان مزدوروں کا کیا قصور تھا نا, جنہیں اس میں سے نکال کے مار دیا, ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اسٹیٹ کا ہوگا, چلیں ٹھیک ہے, وہ ایک سیکنڈری چیز ہے, اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے نا, اس میں بھی آپ ہتھیار تو اسٹیٹ ناکام ہو گئی تھی. دیکھیں اسٹیٹ تو اس وقت ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اپنے شہریوں کو تحفظ دینے میں, اور اس کے اوپر ابھی اسٹیٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو پالیسی ہے اسے ریویو کریں اور ایز سون ایز پاسبل اس کا سدباب کریں. اور یہ جو دہشت گردی کے ایلیمنٹس ہیں, اور اگر تو خطرہ ہے بلوچ یکجہتی والوں کو بھی ان دہشت گردوں سے, تو پھر تو ان دہشت گردوں کا صفایا کر دینا چاہیے, کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوں. تو ان دہشت گردوں کا ایسا صفایا ہو کہ تاریخ یاد کرے, کیونکہ ہمارے اگر بلوچ بھائیوں کو, ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو ان سے خطرہ ہے, پھر تو ان کا ایز سون ایز پاسبل انلیش کریں اسٹیٹ کی پاور ان پہ. بہت شکریہ. تھینک یو.